من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا محمدا المجتبى بالهدى ودين الحق ارسلا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذی وقار معزز علماء ملت اسلامیہ، اشرف الاولیاء کانفرنس میں شرکت فرمانے والے برادران اسلام، سماعت فرمانے والی خواتین اسلام، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، حصول سعادت و برکت کے لیے عقیدت و خلوص کے ساتھ آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا سید عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر ہدیہ درود پاک پیش فرما لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. آج میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے اندر کچھ جوش میں کمی واقع ہو گئی ہے. تقریباً 35-38 سال 40 سال کے قریب مجھ کو ہو رہا ہے. ہر سال مجھے جوش و جذبہ آپ کے وہاں دکھائی دیتا تھا. اس مرتبہ بالکل آپ بندھوا مزدور کی طرح بیٹھے ہوئے ہو، درود شریف بھی قاعدے سے نہیں پڑھ پا رہے ہو. کیا وجہ ہے؟ گھبرا گئے ہو کیا؟ بولو بھائی، سنیں گے کہ گھر جائیں گے؟ بتائیے. مجبور کو سنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اسے سناؤ کہ جو مسرور ہو، ہے نا؟ تو بولے بھائی کتنے لوگ نہیں سنیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ نا. کتنے سمجھدار لوگ ہیں قبر پھاڑا کے، ہے نا؟ سچے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں. سنیں گے آپ لوگ؟ کتنے لوگ؟ اس میں بھی سوچنا پڑ رہا ہے کہ کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے. بتائیے. بہرحال ٹائم کیا ہوتا ہے؟ وقت بھی کافی ہو چکا ہے. زیادہ لمبی چوڑی تقریر تو ہو نہیں سکتی ہے. اور میرے عزیزم پیر طریقت مولانا سید سلمان اشرف صاحب کا خطاب نایاب آپ تمامی حضرات نے سماعت کیا. اس سے پہلے عزیزم مولانا فتح اللہ سلمو، مولانا فروز صاحب خطیب و امام، اور نہ جانے کس کس کے خطبات و یہ لوگ تھے. آپ کے قلوب و اذہان تو سب منور مجلہ ہو چکے ہیں. جتنے لوگ اپنا اپنا پیالہ لے کے آئے تھے وہ تو سب لبالب ہو چکا ہے نا؟ سب لبالب ہے. اب میں بھی اگر کچھ پانی دوں گا تو چھلکے گا. زیادہ پانی جب ہو جائے گا تو کیا ہوتا ہے؟ چھلکنے لگتا ہے نا. تو ہم تو ایسے پیر ہیں نہیں کہ جو تم کو نقصان دے. ہم تو نفع دینے کے لیے بھی آئے، نفع لینے کے لیے بھی آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نفع دے اور تمہیں بھی نفع دے، ہے نا؟ بولے بھائی. تو اب اگر پانی ملے گا تو چھلکے گا. تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ گلشن مصطفیٰ کہ کچھ پنکھڑی کو تمہارے پیالے میں ڈال دیا جائے تاکہ جو پانی تم نے لیا ہے وہ خوشبودار ہو جائے.
میں نے جس آیت کریمہ کے ایک حصے کی تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا و مروہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جس وقت فتح مکہ کے موقع پر صحابہ کرام طواف کعبہ کر کے اور سعی کرنے کے لیے جب پہنچے صفا و مروہ پہ، تو دیکھتے گئے وہاں بھی دو بڑے بڑے بت کھڑے ہوئے ہیں، تو ان مومنین کے پیر ٹھٹک گئے کہ کیسے ہم اس پہ دوڑ لگائیں، یہاں بھی تو بت ہے۔ اسی وقت آیت کریمہ نازل ہو گئی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ۔ کہا تم لوگ جا رہے ہو گیا؟ ہو گیا کام تم لوگ؟ آجا کل رکو گے کہ چلے جاؤ گے؟ آجا تب ٹھیک ہے کہ بے شک صفا و مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اب جس نے حج بیت اللہ کیا یا عمرہ کیا اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، بت کھڑے ہوئے ہیں۔ تو صحابہ تو ٹھہر گئے تھے نا، تو آیت آ گئی اس پہ سوئر کرو، اس پہ سعی کرو، حج کرنے والے بھی سعی کریں اور عمرہ کرنے والے بھی سعی کریں، ٹھیک ہے نا؟ یہ میں نے مختصراً آپ کو اس کا شان نزول بیان کر دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ صفا و مروہ کو دیکھنے کے بعد ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اے اللہ تو تو بلند ہے، اعلیٰ ہے، بلندی کو پسند فرماتا ہے، ان دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں میں کیا خوبی تھی کہ تو نے اسے اپنی نشانی بنا لی؟ اگر تجھے پہاڑ ہی پسند تھا تو تیری تخلیق پہاڑوں میں سب سے اونچا پہاڑ ہمارے ملک کا صاحبان ہے، اس کا نام ہمالیہ ہے، اے اللہ تو اسے اپنی نشانی بنا لیتا، لیکن تو نے اسے نشانی نہیں بنایا، صفا و مروہ کو نشانی بنایا۔ پھر ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ چلو ان دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کو ہی اگر نشانی بنایا تو کم سے کم ایسی ہوتی کہ اس میں پھول و بوٹے نکلے ہوئے ہوتے، سندرتا ہوتی، حسن و جمال ہوتا، کیونکہ اللہ تو جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ اللہ یہاں تو سبزہ بھی نہیں اگا ہے اور تو نے اس پہاڑی کو اپنی نشانی بنا لیا۔ بنانا تھا تو ہمارے ہی ملک کا مکٹ ہے کشمیر، جس کی وادیوں سے بھی یہ صدا آتی ہے کہ اگر فردوس پر ہوئے زمین نستو ہمیں نستو ہمیں نست، کہ اگر دنیا میں کہیں جنت ہے تو وہاں کی وادیاں بول پڑتی ہیں کہ ہمیں، تو اللہ واقعی کشمیر کو اپنی نشانی بنا لیتا، لیکن نہ تو نے ہمالیہ کو نشانی بنایا، نہ وادی کشمیر کو نشانی بنایا۔ بنایا کسے نشانی؟ صفا و مروہ کو۔ ضرور اس میں کوئی مصلحت ہے۔ فعل الحکیم لا یخلو من حکمہ، حکیم کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ تو حکیموں کا حکیم ہے، احکم الحاکمین ہے۔ اے رب کائنات اس میں مصلحت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دیا، ہوش دیا، حیوان ناطق بنایا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی، اپنا خلیفہ بنایا، تو اب یہ انسان غور کرنے لگا کہ اس صفا و مروہ کو اللہ نے کیوں نشانی بنایا۔ تو پھر تاریخ کے آئینے میں جھانکنا پڑے گا۔ جب آپ تاریخ کے آئینے میں جھانکو گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ نے جنت سے آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا، 350 سال تک آدم علیہ السلام نے اس زمین کا بھرمن کیا اور اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ میری بیوی سے ملا دے، میری بیوی سے ملا دے، لیکن 350 سال تک ان کی دعا قبول نہیں ہوئی، یہاں تک کہ آپ
حجاز مقدس کی اس مقام پہ پہنچے جسے میدان عرفات کہتے ہیں، جہاں آج حجاج کرام جاتے ہیں اور وہاں نبیوں کا صدقہ پاتے ہیں، ایک پل کے لیے بھی اگر وقوف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے جیون بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اے عزیزو، اس مقام عرفات میں ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کا نام ہے جبل رحمت۔ کیا نام ہے؟ اس پہاڑ پہ آپ کھڑے ہوئے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، لیکن پھر خیال آیا کہ اتنے زمانے تک میری دعا قبول نہیں ہوئی، وجہ کیا ہے؟ تو ماضی میں جیسے ہم جھانک رہے ہیں، آدم علیہ السلام نے بھی جھانکنا شروع کیا، تو دیکھتے کیا ہے کہ جب اللہ نے میں نے سر اٹھایا تھا تو میں نے دیکھا تھا جہاں عرش پہ اللہ کا نام وہی محمد رسول اللہ کا نام، جنت میں ہر بلند مقام پہ جہاں اللہ کا نام وہی محمد رسول اللہ کا نام، یقین ہو گیا کہ یہی وہ ذات ہے جو رب کو محبوب ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ اے اللہ، جسے تو چاہتا ہے اسے میں چاہتا ہوں، اے اللہ جسے تو محبوب رکھتا ہے اسے میں محبوب رکھتا ہوں، اے اللہ اس کی زیارت کی تمنا، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، میرے ناخنوں پہ تصویر محمد کو اتار دے۔ اللہ نے تصویر محمد کو اتارا تو آدم علیہ السلام کے عشق نے پھر اللہ سے نہیں پوچھا کہ اللہ کیا کروں، عشق نے نہیں پوچھا کہ اللہ کیا کروں، آدم کے عشق نے کہا کہ آدم یہ محبوب کبریا ہے اور تو نے بھی اسے اپنا محبوب بنا لیا، تو لہذا اسے دیکھنا ادب کے خلاف ہے، چومنا ادب کے موقع۔ یہ حضرت تشریف دیا ہے، فی امان اللہ فی امان رسول توکلت علی اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بولو بھیا، سنو گے تم لوگ؟ درود شریف پڑھ لو نا ذرا زور سے۔ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ یہ اور کوئی باقی ہے کیا؟ دیکھیں، اب صبح صبح کا وقت ہے اور صبح میں ہوا چلتی ہے، اس کا نام ہے نسیم، ہے نا؟ نسیم سیری ہے، ہاں ایک مرتبہ آپ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہ وسلم، صلاۃ والسلام۔ زیادہ سمے نہیں لوں گا، بس چوما آنکھوں سے لگایا، دعا قبول، نبی کے صدقے دعا قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کعبہ بناؤ۔ اب آدم علیہ السلام کعبہ بنا رہے تھے کہ جنت سے ایک پتھر جو آدم کا عاشق تھا اس نے جنت کو چھوڑ دیا تھا، آدم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلتا تھا۔ آدم علیہ السلام جب کعبہ بنانے لگے تو وہ پتھر جو جنتی تھا اس کو اٹھا کے کعبے میں لگا دیا، جس کو آج اس زمانے میں ہم لوگ حجر اسود بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ نام معلوم ہے نا؟ جو نہیں گئے انہوں نے فوٹو ضرور دیکھا ہوگا، ورنہ ویڈیو میں بھی دیکھا ہوگا، ہے نا؟ حجر اسود۔ اس حجر اسود کی تاثیر کو میں بتاتا چلوں تو اپنی بات کچھ آگے بڑھاؤں، میں زیادہ دیر تقریر ہو نہیں پائے۔ پتھر بول پائے گا، پتھر دیکھ پائے گا، پتھر سن پائے گا، چاہے دنیا کا پتھر ہو چاہے جنت کا پتھر ہو، یہ کوالٹی نہیں ہے اس کے اندر۔ مگر سنو، نبی سے اگر نسبت ہو جائے تو اس پتھر میں بھی یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ حضرت آدم کے قدموں سے چمٹا ہوا تھا، آدم نے اٹھا کے سینے سے لگا دیا، تب اس پتھر میں قیامت تک یہ صلاحیت پیدا ہو گئی ہے کہ آنے والا کوئی بھی
آیا ہو، یہ طواف کرنے کے لیے آیا ہو، جیسے ہی وہ کعبے کے قریب پہنچتا ہے تو حجر اسود سے اس کا سامنا ہوتا ہے، اگرچہ دیوار بیچ میں حائل بھی ہوتی ہے لیکن وہ اسے پہچان لیتا ہے، وہ اسے ماں بہن بیٹیاں نہ آئے بھائی، ٹھیک ہے تم لوگ مت آیا کرو، بھیج دیا کرو کسی سے، عورتیں نہ آئیں، ٹھیک ہے نا، سارا معاملہ گڑبڑا جاتا ہے۔ تو پتھر دیکھنے لگا اور دیکھتا رہے گا قیامت تک۔ وہ کیا دیکھتا ہے؟ موافق آیا کہ منافق آیا؟ آنے والے دو طرح کے لوگ آئیں گے نا، ایک کلمہ پڑھنے والا آئے گا وہ حضور کا چاہنے والا ہوگا، ایک کلمہ پڑھنے والا آئے گا جو حضور کو اپنی طرح سمجھے گا، دونوں وہاں پہنچ گئے، اب ان کو کون پہچانے گا؟ بڑے بڑے مولانا مفتی نہیں پہچان پائیں گے جب تک وہ بولے نہیں، ٹھیک ہے نا، جب تک وہ بولے نہیں بڑے بڑے مولوی مفتی نہیں پہچانیں گے، لمبی لمبی داڑھی دیکھ کر کے وہ بھی متاثر ہو جائیں گے، لیکن وہ پتھر ان کے بولنے کا انتظار نہیں کرتا، جیسے ہی اس پتھر کے سامنے منافق آئے یا مومن آئے وہ دونوں کو پہچان لیتا ہے، تو جو عاشق رسول پہنچتے ہیں ان کے گناہوں کو کھینچ لیتا ہے، اور جو گستاخ رسول پہنچتے ہیں موجودہ جو گناہ ہوتے ہیں وہ اس کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ اور سنو، کل میدان محشر یہ پتھر گواہی دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو زبان دے دے گا، اس کو ایسی نگاہ دے گا جو سفرہ تفریح کے ماحول میں بھی تمہیں چھین لے گا، وہ یہ باقرہ کا سنی مسلمان ہے، تو گواہی دے گا اے رب کائنات یہ عاشق رسول اسے بخش دے، اور اسی افرا تفریح میں کوئی چھپ کے بچنا چاہے گا تو یہ پتھر کہے اللہ یہ دیکھو چھپ رہا ہے، اے پروردگارہ اسے بخشنا نہیں، مولانا نوازی تھا مگر بخشنا نہیں، کیونکہ یہ گستاخ رسول تھا۔ سمجھے نا، پتھر کعبہ بن گیا، آدم علیہ السلام ان سے ذریت وہیں سے شروع ہوئی، وہیں سے گاؤں بستی بسنا شروع ہو گیا، ٹھیک، لیکن جیسے ہی انسان دنیا میں آیا خطا بھول کی طرف آمادہ ہوا تو آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں ایک بیٹے کا نام شیس علیہ السلام جنہیں اللہ نے نبی بنایا، پھر ادریس علیہ السلام آئے۔ اب ادریس علیہ السلام کا زمانہ بھی بڑا لمبا تھا لیکن سماج میں سدھار نہیں پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، ان کی صفت نجی اللہ، حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے اور 1000 سال تک آپ دعوت دین دیتے رہے، لیکن انسان ایسا ضدی اور حرم ماننے کو تیار نہیں، بہت مختصر، تو نوح علیہ السلام نے ڈرانا شروع کیا، دیکھو اگر میرے کہنے کو نہیں مانو گے تو ایک تم جس سے جو روٹی کھاتے ہو یہیں سے آگ نکلے، یہیں سے پانی نکلے گا اور تمہاری ساری بستیوں کو مٹا ڈالے گا، دنیا میں کچھ نہیں بچے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ پھر بھی یہ قوم اتنی ضدی تھی کہ ماننے کو تیار نہیں۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ناؤ بناؤ، جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے عرضی لگائی کہ اللہ میں تو کاریگر نہیں ہوں، میں کملر نہیں ہوں، میں لکڑی کا لکڑہارا نہیں ہوں، نہ میں بڑھئی ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹ کاٹ کے لاؤ اور اس کے پٹرے ایک دوسرے پر جوڑتے چلے جاؤ، سب سے آخر میں جو پٹرا تم لگاؤ گے اس میں میرے حبیب سید عالم جناب محمد رسول اللہ کا نام نامی ہوگا۔ وہ آخری پٹرا بھی لگ گیا، کشتی تیار ہو گئی تو آپ نے قوم سے کہنا شروع کیا سوار ہو جاؤ، اس پہ سوار ہو جاؤ، اس میں وہی بچے گا جو اس پہ آ جائے گا۔ قوم ماننے کو تیار نہیں تو آپ نے کچھ حواریوں کو جو آپ کے ماننے والے تھے ان کو پہنچا دیا، پھر جتنی مخلوق زمین پہ تھی حشرات الارض ان کو بھی اسی پہ پہنچا دیا۔ پھر بھی دل نہیں مانا تو فرمایا کہ چلو چل کے اپنی بیوی بچوں سے تو کہنے کہ وہ چلے چلیں،
اب آئے اپنی بیوی کے پاس، تو بیوی بڑی نافرمان تھی. کچھ بیویاں ہوتی ہیں جو بڑی نافرمانی کرتی ہیں، شوہر کی قدر نہیں کرتی، جھگڑے بہت کرتی ہیں اپنے شوہروں سے. ایسی کچھ بیویاں ہوتی ہیں. ایک لطیفہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایک بیچارہ بہت پریشان تھا اپنی بیوی سے، کیونکہ جو کہتا تھا وہ اس کا الٹا بیوی کرتی تھی. جو کہے اس کا الٹا. عاجز آ گیا اور خفا ہو کے میکے بھاگ جاتی تھی. ندی کے اس پار اس کا میکہ تھا. اب ایک مرتبہ آ گیا سیلاب. اب جب سیلاب آ گیا تو کہا چلو موقع بہت اچھا ہے، جان اب چھوٹ ہی جائے گی. تو بیوی کے پاس آئے، بیوی سے کہا دیکھ بیوی، میکے جانے کی سوچنا نہیں، سیلاب آ گیا ہے، پانی پھیل گیا ہے، میکے جانا نہیں. جیسے ہی کہا میکے جانا نہیں، وہ تو الٹا کام کرتی جائیں گے، میکے جائیں گے، تیار ہو گئی. اور شوہر یہی چاہتا تھا کہ تیار ہو جائے. اب جب وہ تیار ہو گئی تو پھر اگر جانا نہیں، جلدی میں اس نے اپنا سامان لپیٹا، پھر کہا جانا نہیں، سیلاب آ گیا ہے. اور جلدی سے گھر سے نکلی، اس ندی کے کنارے پہنچی تو سیلاب تھا کہ کھیتوں پہ پانی آ چکا تھا. ندی کے کنارے کے رہنے والی تھی، تیرنا جانتی تھی، کود گئی، سیلاب میں کود گئی. کچھ دیر تک وہ تیرتی رہی، لیکن جب بیچ دھارے میں پہنچی تو اس وقت ایک گائے کو سمجھتے نا، گورو، وہ اسی دھارے میں بہتا ہوا جا رہا تھا. اس نے سہارا پایا، پکڑ لیا پونچھ. اب جو پونچھ پکڑا تو شوہر گھبرا گیا، کہا لگتا ہے پار لگ جائے گی، کہا لگتا ہے پار لگ جائے گی. تو آواز لگاتا ہے کنارے سے، بیوی دیکھ ذرا مضبوطی سے پکڑنا، دھارا بہت تیز ہے. جیسے ہی کہا دھارا بہت تیز ہے تو غصے میں اس نے کہا کہ نہیں پکڑیں گے. جا اتنا کہا تو کہاں گورو کہاں جورو، نہ رہا گورو نہ رہی جورو. بات سمجھ گئے نا؟ تھوڑا سا دل بہلانے کے لیے میں کہہ دیا. تو کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنے شوہروں کی قدر نہیں کرتی ہیں، ان کے لیے سبق ہے. نوح علیہ السلام کی بیوی ہے، ذرا سوچو ان کو کیسا ہونا چاہیے تھا. لیکن وہ نافرمان، اور نافرمانی کا عالم یہ ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام عاجز آ کر کے پھر اپنے بیٹے کے پاس آئے، جس کا نام کنعان تھا. حضرت نوح علیہ السلام کے بہت سے بیٹے تھے، ان میں سب سے جو چھوٹا بیٹا تھا اس کا نام کنعان تھا. ماں باپ اپنے چھوٹے بچوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام بھی اس کے پاس گئے، اپنے بیٹے سے کہا بیٹے تم ہی سوار ہو جا. اس میں ماں کی باپ کے خون کا اثر کم، باپ کے ماں کے دودھ کا اثر زیادہ تھا. تو اس نے اپنے باپ سے انکار کر دیا کہ نہ، میں ایسی سواری پہ نہیں بیٹھوں گا جس کو نکیلنا ہو، پہاڑ پہ چلا جاؤں گا. تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کوئی پہاڑ نہیں بچے گا، وہی بچے گا جو میری کشتی میں ہوگا، وہی بچے گا جو میری کشتی میں ہوگا. تو بیوی نے نافرمانی کی، پہاڑ پہ چڑھ گئی. بیٹے نے نافرمانی کی، پہاڑ پہ چڑھ گئی. تو جب بیوی اور بیٹے نافرمان ہوتے ہیں تو اللہ بڑا غضبناک ہوتا ہے. نوجوانوں کو بھی سبق لینا چاہیے، اور جو شادی شدہ ہیں ان عورتوں کو بھی سبق لینا چاہیے کہ تمہاری نافرمانی سے اللہ بڑا ناراض ہوتا ہے. اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ زندگی کی بساط کو تنگ کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ مسائل و مشکلات کے گھیرے میں لاتا ہے جب بیوی نافرمان ہوتی ہے اور بیٹا نافرمان ہوتا ہے. ذرا سوچو، حضرت نوح کی بیوی، حضرت نوح کا بیٹا جب نافرمان ہوا تو اللہ نے اسی تنور سے پانی کو نکالا اور وہ پانی پوری دنیا میں پھیل گیا. کوئی ہمالیہ نہ بچا، کوئی کشمیر نہ بچا، سب ختم ہو گیا. حتیٰ کہ یہ پانی جو ہے مکہ مکرمہ بھی پہنچا. وہ کعبہ جسے آدم علیہ السلام نے گارے مٹی سے بنایا تھا، تھوڑی دیر میں پانی کے ہچکولوں سے وہ دیوار دھل گئی پانی میں،
لیکن جنت کا وہ پتھر جسے حجر اسود کہا جاتا ہے یہ جنتی پتھر تھا، یہ پانی میں ڈوب نہیں سکتا، آگ میں جل نہیں سکتا، کیونکہ یہ جنت کا پتھر ہے۔ تو اے عزیزو، وہ پانی کے ہتھولوں میں اوپر نیچے ہو رہا تھا، تو اسی کے قریب میں ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کا نام ہے جبل ابی قبیس۔ کیا نام ہے؟ جبل ابی قبیس۔ اس جبل ابی قبیس میں دیکھا کہ عنقریب یہ پتھر تو ہمارے سماج سے نکل جائے گا۔ اس پتھر کی قدر تو نبیوں نے کی ہے، رسولوں نے کی ہے، صالحین نے کی ہے، اوتاد اقطاب اغواس نے کی ہے۔ یہ پتھر ہمارے سماج سے چلا جائے یہ ہم کو گوارا نہیں۔ اس کو اس پتھر سے محبت ہو گئی۔ جیسے ہی ہتھولوں کے اثر سے وہ اوپر گیا اور پھر دباؤ میں نیچے آیا، اس پہاڑ نے اپنے سینے کو کھول دیا، پتھر جیسے ہی سینے میں پہنچا اس نے اپنے منہ کو بند کر لیا۔ طوفان طور کی ٹھوکریں جبل ابی قبیس سے لگنے لگی اور وہاں سے صدا آنے لگی کہ یہ پہاڑ یہ پتھر ہمیں دے، ہم لے کے جائیں گے۔ اس نے کہا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، جس سے میں نے محبت کر لی ہو، جسے میں نے چاہ لیا ہو اور وہ میرے سینے میں جگہ پا چکا ہو، ہرگز ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ میرے سینے سے نکل جائے۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا اتنی ٹھوکر لگاؤں گا کہ تیرا لباس تار تار ہو جائے گا، تیری ہستی مٹ جائے گی۔ کہا مجھے منظور ہے، لیکن یہ منظور نہیں ہے کہ یہ پتھر میرے سینے سے نکلے۔ عزیزان گرامی، طوفان نوح کی ٹھوکروں کے اثر سے جو کچھ بھی سبزہ ہریالی اس پہ تھی ختم ہو گئی، زمین کا پانی خشک ہو گیا۔ اسی کے دامن میں لگی ہوئی یہ دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں جن کا نام صفا و مروہ ہے۔ اس صفا و مروہ نے جبل ابی قبیس کے دامن کو تھام رکھا تھا۔ اب طوفان نوح کی ٹھوکریں اس پہ بھی لگ رہی تھی، لیکن اس نے آواز دی کہ مرنا ہمیں منظور ہے، لیکن جس کی نسبت ہم نے حاصل کر لی ہے، جس کے دامن کو ہم نے تھام لیا ہے، اسے چھوڑنا ہمیں منظور نہیں ہے۔ مر جانا منظور ہے لیکن اسے ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ سبحان اللہ۔ مختصراً سن لیجیے، ٹائم کم ہے، اذان ہو جائے گا۔ تو برادران ملت اسلامیہ خیال کیجیے، طوفان نوح آیا، آ کے گزر گیا، علاقہ وادی درزیزرہ بن گیا، ایسی جگہ بن گئی کہ جہاں انسان کیا چرند درند پرند بھی نہیں ٹھہرتے تھے، وہاں حشرات الارض بھی نہیں ٹھہرتے تھے۔ وہ علاقہ ایسا بن گیا اور 3500 سال تک اس علاقے میں نہ کھیتی باڑی ہوئی، نہ کوئی آگے آباد ہوا۔ 3500 سال تک۔ 3500 سال کے بعد زمانے نے کروٹ بدلی اور اللہ تعالیٰ نے نمرود وقت سے مقابلے کے لیے ابراہیم خلیل اللہ کو مبعوث فرمایا، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ جیسے ہی آئے، ابھی جوانی کی دہلیز پہ آپ نے قدم رکھا تھا کہ آپ کا شورا اس بنیاد پہ ہو گیا کہ نمرود کی لگائی ہوئی آگ میں آپ ڈالے گئے، آگ گلزار ہو گئی۔ ابراہیم خلیل اللہ اپنی حقانیت و سچائی کے ساتھ پھر دنیا میں دعوت و تبلیغ کا کام کرنے لگے۔ سارا سے شادی ہوئی، اولاد نہیں ہوئی، بہت شاہد ہوئی۔ ہاجرہ سے شادی جیسے ہوئی، یہ عابدہ زاہدہ متقیہ بیوی تھی، جیسے ان کا قدم گھر میں پڑا، ادھر اسماعیل ذبیح اللہ ہاجرہ کے شکم میں آ گئے اور ادھر اسحاق علیہ السلام یہ حضرت سارہ کے شکم میں آ گئے۔ اب وہاں سے ابھی آپ نے سنا نا مولانا سلمان سے آگے کی گفتگو سنی، میں تھوڑی سی بات بتاتا چلوں کہ پھر جو بیٹے سے انہوں نے کہا تھا کچھ ایسا ہی خواب انہوں نے اس وقت بھی دیکھا تھا جب بیٹا اسماعیل پیدا ہوا تھا۔ اسماعیل ذبیح اللہ جب پیدا ہوئے تھے تو ایک خواب اور دیکھا تھا ابراہیم خلیل اللہ نے۔ وہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ کو خواب میں حکم دیا تھا کہ اپنی بیوی ہاجرہ اور بچے اسماعیل کو ایک ایسی جگہ پہ لے جا کر ڈال دو جو جگہ وادی درزیزرہ ہو۔ کیا ہو؟
بولو بھائی سمجھو گے نہیں معلوم ہے بھاگڑا جو ہے نا جہاں سبزہ بھی نہیں اگتا جہاں کھیتی باڑی بھی نہیں بنجر زمین سمجھو بنجر تو سمجھتے ہو نا ہاں جہاں سبزہ بھی نہیں اگتا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی بیوی سے کہا حضرت ہاجرہ سے کہ اللہ کا حکم ہے میں آپ کو ایسی جگہ پہ چھوڑ دوں دیکھو ایک بیوی وہ تھی نوح کی جن کو کشتی پہ سوار ہونے کا حکم دیا نبی نے انکار کر دیا کہ پہاڑ پہ چھوڑ جاؤں گی نافرمان بیوی تھی نافرمان بیٹا طوفان نوح آیا اب آؤ ادھر دیکھو حضرت ہاجرہ ہیں جو اپنے شوہر سے بہت بھالوباسا کرنے والی ہیں جو اپنے شوہر سے بہت محبت کرنے والی ہیں جو اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرنے والی ہیں تو آپ کیا فرماتی ہیں کہ اللہ کا حکم ہے تو دیر مت کیجیے مجھے اس مقام پہ لے جائیے آپ مجھے شاکر بھی پائیں گے اور صابر بھی پائیں گے ٹھیک ہے سعادت مند بیوی اس چیز کو ذہن میں رکھو بیوی ادھر بھی ہے بیوی ادھر بھی ہے ٹھیک ہے بیٹا ادھر بھی ہے بیٹا ادھر بھی ہے وہ بیٹا جس بیٹے نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ ذبح کرنے کو کہیں شفقت فکری غالب نہ آ جائے چھری چلانے سے آپ باز نہ جائیں تو لہذا آپ رسی لے لیجئے مجھے باندھ دیجئے گا تاکہ جس وقت آپ ذبح کریں تو میرے پیر نہ ہلیں میرا ہاتھ نہ ہلے اور اپنی آنکھ پہ پٹی بھی باندھ لیجئے گا تاکہ آپ کو ذبح کرنے میں احساس نہ ہو میرے عزیز ایسا سعادت مند بیٹا جس کا نام اسماعیل ہے ادھر بیوی فرما بردار نافرمان ادھر فرما بردار بیوی ادھر نافرمان بیٹا ادھر فرما بردار بیٹا 3500 سال کے بعد وقت نے کروٹ بدلی حالات ایسے ہو گئے حضرت ابراہیم اس مقام پہ لے کے جہاں کعبہ ہے تھوڑا سا توشہ دے کر کے کچھ کھجور ہے کچھ پانی دے کر چھوڑ دیا اور فرمایا یہی تمہارے ٹھہرنے کی جگہ ہے واپس آ گئے حضرت ہاجرہ چند دن تک تو توشے پانی پہ رہی لیکن پھر نہ اب توشہ ہے نہ پانی نہ کھجور ہے نہ پانی میں کیا کریں اب پاکستان کا دودھ بھی خشک ہو گیا بیٹے کی زبان پہ خشکی سے پپڑیاں پڑ گئی تھی بے چین تھی ماں کی ممتا کا عالم دیکھو کہ ماں نے اپنے بیٹے کو لٹایا اور صفا پہ نہیں مروہ پہ گئی یہ واقعہ آپ نے سنا ہے لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ حضرت ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو یہاں تنہا چھوڑا کیوں ابراہیم کے رہتے ہوئے بھی کہاں فلسطین ہے اور کہاں حجاز مقدس میں کعبہ ہے مکہ ہے ایک تاریخ کی کتاب میں نہیں ملتا کہ حضرت ہاجرہ نے کبھی اسماعیل کو ابراہیم کو دے دیا کبھی گود میں رکھتی کبھی پیٹھ پہ باندھتی یہ تاریخ ہے اسماعیل ذبیح اللہ کو کبھی پیٹھ پہ باندھ دیتی تھی اور کبھی گود میں رکھتی تھی کبھی جدا نہیں کیا لیکن شوہر کے جانے کے بعد آپ نے وہاں لٹایا کیوں تو میرا وجدان کچھ کہتا ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے وجدان کی کچھ فکر کو آپ کے سامنے رکھ دوں میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ اللہ کو یہ منظور نہیں تھا کہ اس صفا و مروہ پہ ہاجرہ سے پہلے کسی نبی کا قدم پڑے اللہ کو یہ منظور نہیں تھا کہ کسی نبی کا قدم پڑے ورنہ رب کو چاہیے تھا کہ جب ابراہیم وہاں تک پہنچ گئے تھے اور اسے نشانی بنانا تھا نسبت صحیح تو نبی سے بڑی نسبت اور کوئی ہو نہیں سکتی تو حضرت ابراہیم کو حکم دے دیتا ذرا صفا پہ چلے جاؤ ذرا مروہ پہ چلے جاؤ وہی ہو جاتی الہام ہو جاتا ابراہیم چلے جاتے ان کی نسبت سے ہوتا لیکن میں تمہیں بتاؤں کہ نبی کا قدم جہاں پڑتا ہے وہ نشانی نہیں بنتا دین کا نشان بنتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ کہ مقام ابراہیم مصلی کہ متخذ کرو مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ ٹھیک ہے نا
نشان بنتا ہے، آج بھی وہ نشان وہاں موجود ہے۔ کعبے کے سامنے دیکھتے ہوئے ایک پنجرا دکھائی دیتا ہے، اسی پنجرے میں چٹان ہے، جس چٹان پہ ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہوئے تھے اور دعا مانگی تھی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا۔ جیسے ہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی دعا کی تو وہ پتھر بھی پگھل گیا تھا، وہ پتھر بھی پگھل گیا تھا جس نے نشان قدم ابراہیم کو لے لیا تھا، آج بھی موجود ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ نبی کا قدم یہ دین کا نشان ہوتا ہے، لیکن ولی کا قدم یہ دین کی نشانی ہوتی ہے، ولی کا قدم یہ دین کی نشانی ہوتی ہے۔ سنو، نبی تھے ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل تو نہیں تھے نا، ہونے والے نبی تھے۔ وقت پر نبوت کا تاج انہیں ملنا تھا، چنے ہوئے ضرور تھے لیکن نبی نہیں تھے، نبی ہونے والے تھے۔ مگر اللہ کو یہ بھی منظور نہیں کہ اگرچہ ہاجرہ کے گود ہی میں کیوں نہ ہو، میرے ہونے والے نبی کا بھی قدم وہاں نہیں جانا چاہیے۔ اللہ زمانے کو بتا رہا ہے کہ جسے میں اپنا ولی بناتا ہوں اس کا مقام کیا ہوتا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، اس کا درجہ کیا ہوتا ہے۔ برادران ملت، حضرت حاجہ آپ نے تفسیر سنی، آگے بھی سنیں گے، تقریر آ رہی ہے۔ مولانا افروز آپ کو سنائیں گے، مولانا زمزم سنائیں گے، فتح اللہ صاحب سنائیں گے، سارے علماء سنائیں گے آپ کو۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں اسے سماعت کیجئے کہ صفا و مروہ کے چپے چپے پر حضرت حاجرہ نے قدم رکھ دیا تو اس نسبت سے وہ شے ممتاز ہو گئی، ایسی ممتاز ہوئی۔ سنو، نسبت کا اثر دیکھو کہ حجر سے حاجرہ کو جو نسبت ہوئی تو اس کا اثر اسماعیل کی اینڈیوں پہ نظر آتا ہے، اور وہ اثر پانی کی صورت میں، وہ اثر پانی کی صورت میں۔ پانی وہاں بھی ہے، پانی یہاں بھی ہے، یہی دکھانا چاہتا ہوں۔ دیکھو، وہاں نافرمانی تھی، پانی عذاب بن گیا۔ پانی تو زندگی ہے، پانی تو حیات ہے، لیکن موت کا سبب پانی بن گیا، اس لیے کہ وہاں فرما برداری نہیں تھی، وہاں وفاداری نہیں تھی، وہاں اپنے شوہر کی شان میں گستاخی تھی، اپنے باپ کا احترام نہیں تھا، تو اللہ غضبناک ہو گیا، پانی ہی بھیجا، لیکن وہ پانی عذاب بن گیا۔ مگر یہاں فرما برداری تھی، تو اس فرما برداری کا اثر دیکھو کہ پانی یہاں بھی ظاہر ہوا، لیکن یہ عذاب نہیں بنا، صبح قیامت تک کے مومنوں کے لیے ثواب بن گیا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا و مروہ اللہ کی نشان ہے۔ تو مسلمانوں کافی ہو چکا ہے، ہم سے تو سنتے رہتے ہو، نئے لوگ جو ہیں ان سے کچھ لگا کے سنا کرو۔ تو بس آخری بات یہ عرض کرنی ہے کہ فرما بردار بن جائیں، بیویاں اپنی شوہروں کی قدر کریں، اور شوہروں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کی عزت کریں، بیویاں شوہر کی قدر کریں اور شوہر بیوی کی عزت کرے، اسے پیر کی جوتی نہ سمجھے۔ یہ تال میل بنا کے رہو گے تو نسلوں سے پھر زحمت وجود میں نہیں آئے گی، جب نسلیں پیدا ہوں گی تو رحمت وجود میں آئے گی۔ تو اگر چاہتے ہو کہ رحمت تمہارے گھروں میں آئے، زحمت نہ آئے، تو ضروری ہے پہلے میاں بیوی کے تعلقات اچھے ہوں۔ میاں بیوی اگر اچھے ہو جائیں گے، شریعت کے مطابق جینے لگیں گے، تو ان سے ہونے والی اولاد وہ غیر سوالے نہیں ہوگی، سوالے ہوگی۔ تو تمہاری چھوڑی ہوئی میراث تمہاری اولاد کے لیے رائے گاہ نہیں جائے گی۔ مسلمانوں، ماں باپ اگر اچھے ہوتے ہیں تو ماں باپ کی نیکیوں کا اثر ان کی اولادوں میں ہوتا ہے، اور ان کی چھوڑی ہوئی میراث ضائع نہیں ہوتی۔ آج کیا وجہ ہے کہ باپ بہت محنت کرتا ہے، بڑی دولت کماتا ہے،
لیکن ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ دنیا کمانے والے ماں باپ کما تو بہت کچھ لیتے ہیں، مر جاتے ہیں، میراث چھوڑتے ہیں، بیٹے بیٹیاں جھگڑے کرتے ہیں، اور چند سال بھی نہیں گزرتے ہیں، ترقی کی تو چھوڑو، تنزلی کی طرف چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ میراث جو تم نے چھوڑی ہے اس میں تم نے شریعت کا پالن نہیں کیا ہے، تو وہ تمہاری اولاد کے زیادہ دن کام نہیں آئے گی۔ لیکن اگر تم اچھے ہو، نیک ہو، صالح ہو، تو تمہاری چھوڑی ہوئی میراث کا ضامن اللہ ہو جاتا ہے۔ اس چیز کو سمجھ لو مسلمانوں، اور اسے قرآن سے سمجھتے ہیں تو کثرت بہت زیادہ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم حاصل کرنے کا بڑا جوش ہوا، تو اللہ نے فرمایا کہ ایک ہی ہے جو تمہیں بہتر علم دے سکتا ہے، اس کا نام خضر ہے۔ ڈھونڈو خضر کو، ملاقات ہوگی خضر سے مختصرا۔ اب جب ملاقات ہو گئی تو خضر نے کہا دیکھو بھائی آپ کی عادت ہے زیادہ کلام کرنے کی، میرے ساتھ سفر کرنا ہے تو زیادہ بولنا نہیں، زیادہ سوال مت کرنا مجھ سے۔ ٹھیک ہے۔ اب جو سفر کرنا شروع کیا تو خضر علیہ السلام جو عجائبات ان کے ذریعے سے ہوتے تو وہ پوچھ رہے یہ کیا، وہ کیا، یہ کیا، وہ کیا ہے نا، نوکا ٹوٹ تو توڑ دی گئی، تو مچھلی کیوں پانی میں چلی گئی، ٹھیک ہے، وہ سوال کے سوال۔ ایک جگہ پہ دیوار ٹیڑھی تھی، اس کو سیدھا کرنے لگے خضر علیہ السلام، پھر سوال کر دیا موسیٰ علیہ السلام کی تو عادت کوشچن کرنے کی کہ اے خضر یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ دیوار سیدھی کر رہا ہوں۔ کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اس دیوار کے نیچے ایک یتیم کا مال دفن ہے۔ اس کا مال وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، قرآن میں آیا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ 14 پشت اوپر، غور سے سننا بھائی میرے، کتنا اوپر؟ تم کبھی تم سے پوچھو کہ ذرا اوپر کا نام سناؤ، تمہارے ونش میں جو لوگ تھے، ونشج بولتے نا بنگلہ میں، ونشج جو لوگ تھے ذرا سناؤ تو دادا پردادا کے بعد اوپر جاؤ گے، ورنہ بھائی شجرہ سنانے کے لیے کہہ دیا ہے تو بڑے 1 2 3 4 5 بہت زیادہ 3 4 5 تک جاؤ گے تو گئے نہیں یاد ہے نا بھائی۔ لیکن شجرہ یاد ہو یا نہ یاد ہو، مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ یتیم بچہ جس کے ماں باپ صالح تھے، جن کا ذکر خضر نے فرمایا، وہ 14ویں پشت میں تھے، 14 پشت اوپر، وہ تو لکم دادا سکم دادا لکم دادا لکم دادا بڑھانے کتنے دادا اوپر، وہ نیک تھے۔ وہ ماں باپ جو نیک تھے تو ان کی نیکیوں کا فائدہ کون حاصل کر رہا؟ ان کی چھوڑی ہوئی میراث 14 پشتوں تک محفوظ رہی۔ بولو اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہوا کہ نہیں ہوا؟ 14 پشتوں تک اس کی میراث محفوظ رہی۔ بیٹا یتیم ہو چکا ہے، پھر بھی اللہ نے نہیں چاہا کہ اس کے باپ کی چھوڑی ہوئی میراث جو ہے اس بیٹے کو نہ ملے، جو بچہ یتیم ہو چکا ہے۔ تو اللہ نے حضرت خضر کو بھیج کر دیوار کو سیدھی کرا دیا کہ اے میرے عزیزو، ضرورت اس چیز کی ہے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ صالح ہو جائیں، ماں باپ کو چاہیے کہ اس سے اچھے ہو جائیں۔ آج ہم بچوں کے سدھارنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن بچہ نہیں سدھر رہا ہے، بچہ شرارت پہ شرارت کی جا رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کیونکہ ماں باپ خود سدھرے ہوئے نہیں ہیں۔ اگر ماں باپ نمازی ہوتے، اگر ماں باپ قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوتے، اگر ماں باپ کا اخلاق اچھا ہوتا، ساس بہو کے جھگڑے نہیں ہوتے، نند بھوجائی میں اختلاف نہیں ہوتا، پڑوسیوں سے جھگڑے نہیں ہوتے، سماج میں شریعت کے مطابق جب تم جینے لگتے تو تم تربیت دیتے یا نہ دیتے؟ میں بڑے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایسے نیک مرد و عورت کی سے پیدا ہونے والی جو اولاد ہوتی ہے
اس کی صفت میں ماں کا دودھ بھی آتا ہے، باپ کا خون بھی آتا ہے. اب جب یہ دونوں نیکیوں کے ساتھ اسے ملتا ہے، جب وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو خطا کے دروازے پہ نہیں ہوتا بلکہ خطا بہار بہائے ہوئے ہوتا ہے. برادران ملت اسلامیہ، تو آپ سب سے کہنا ہے کہ نیکیاں کرو، بھلائیاں کرو. ٹھیک ہے، آپ نیکی و بھلائی کرو گے، اس کا فائدہ اپنی اولاد کو ملے گا. مجھے امید ہے کہ اشرف الاولیاء کی کانفرنس میں آئے ہوئے مسلمانوں، آپ اپنی تہذیب کو بدلو گے، اپنے معاشرے کو بدلو گے، اپنے کلچر کو بدلو گے، نمازوں کی پابندی کرو گے، مسجد کو آباد کرو گے، دین کے کاموں میں حصہ لو گے. انشاءاللہ تعالیٰ دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی. تو لہذا ہم سے آپ سے جو کچھ بھی بھول اور خطا ہو چکی ہے، دیر مت کرو، جلدی سے توبہ کر لو اور پھر آج ہی سے اپنا مزاج بدل کر کے، اور آج سے اگر ہم اچھی تہذیب میں آ جائیں گے تو ہماری آنے والی جنریشن اچھی ہو جائے گی، ہمارا سماج بہتر ہو جائے گا. بولیے آپ لوگ چاہتے ہیں کہ گھر کا ماحول ٹھیک ہو جائے یا بیٹا اپنے ابا کو مارے لاٹھی؟ بولو، آپ لوگ یہی چاہتے ہو کہ بیٹا باپ کو لاٹھی مارے، گھر سے نکال دے؟ ارے ہاں یا نہ کچھ بولو گے بھائی؟ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کیا کہہ رہا ہوں. بولیے آپ لوگ دل یہی چاہ رہا ہے ابا اماں کو خالی باہر نکال دیا جائے. ابا اماں کو چاہیے کہ وہ صحیح ہو جائیں اور بیٹوں کو بھی چاہیے وہ صحیح ہو جائیں، کیونکہ کل وہ بھی the child is a father of the mind. بچہ ہی منشیہ کا پتا ہوتا ہے، تو وہ بچے بھی کل باپ بننے والے ہیں. تو کہنا یہی ہے کہ اپنی تہذیب بدلیے، اپنے معاشرے کو بدلیے اور اپنے اندر سدھار پیدا کیجیے. بچوں کو سدھارنے سے پہلے خود سدھر جائیے. بچوں کو قرآن شریف پڑھنے کے لیے مدرسے بھیجتے ہو، تم خود نہیں پڑھے ہوئے ہو، لیکن افسوس کی بات ہے. چاہتے ہیں تمہارا بچہ نماز پڑھے اور نماز سیکھے اور خود تم نماز پڑھنا نہیں جانتے ہو، لیکن افسوس کی بات ہے. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ تم، ہر باپ یہ چاہتا ہے، ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ میرا بچہ دیندار ہو جائے، چاہے وہ چور کا بھی بیٹا ہو، چاہے وہ شرابی کا بیٹا ہو، چاہے وہ جواری کا بیٹا ہو، لیکن وہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا دیندار ہو جائے. تو دیندار کب ہوگا؟ تو جب تم دیندار ہو جاؤ گے. تو ضرورت اس چیز کی اپنی طرف بدلاؤ لائیے، ڈریے اپنے رب سے. اس کے لیے مہینے سال کی ضرورت نہیں، لمحہ کافی ہے. جس دن سے تم جس لمحے سے پلٹ آؤ گے وہ لمحہ کافی ہے. تو لہذا آپ سب سے کہنا ہے کہ آج کسی پل آؤ ہم سب مل کر کے اپنے شیخ کا وسیلہ لے کر اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کر لیں اور جو کچھ بھی خطائیں غلطیاں ہم نے کی ہیں اسے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش کر کے معافی دے کر اقرار ہو جائیں. انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی ہوگی. اپنے ہاتھوں کو ناک کو باندھ لیجیے، ماں بہن بیٹیاں سینے پہ باندھ لیں، آنکھیں سبھی لوگ بند کر لیجیے. دھیان لگائیے مجھ سے کیا بھول ہوئی، کیا خطا ہوئی. اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جو گناہ خطا ہم سے ہو گئے اسے اکٹھا کر کے رحم الرحیم کی بارگاہ میں پیش کر دیجیے. اللہ غفور ہے، رحیم ہے، ہمارے آپ سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کر دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ ہی معبود ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اے اللہ تیری بارگاہ میں سچے دل سے سب چھوٹے بڑے گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں اور ہم وسیلہ چاہتے ہیں تیرے محبوب سید عالم نور مجسم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ مختصر سے وقت میں اللہ کریم نے ہم سب کے فضل فرمایا کہ ہم نے کلمہ شریف اور استغفار کیا. بالکل یقین جان لیجیے اگر آپ نے سچے من سے توبہ کی ہے اسی سمے آپ کے سارے گناہ معاف ہو. اب آنے والے جیون کو بہتر بنائیے، خطا و بھول سے بچیے
اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزاری ہے، انشاءاللہ تعالیٰ دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی۔ نیکی کا بہت اچھا موقع اس وقت آپ کی آبادی میں ہے۔ وہ مسجد، جب یہ علاقہ غیر آباد تھا، چند مکانات تھے، اس وقت یہاں کے مسلمانوں نے حوصلہ کیا اور مسجد کی تعمیر کا ارادہ کیا۔ وہ دور بڑا غربت کا دور تھا، میں نے دیکھا، بہت ہی پریشانیوں کا دور تھا، لیکن آپ کے بڑوں نے اور آپ نے اس زمانے میں عزم کیا، حوصلہ کیا، اور الحمدللہ مسجد غوثیہ جس کی بنیاد حضور اشرف الاولیاء کے ہاتھوں رکھی گئی وہ مکمل ہوئی۔ اب آبادی بھی بڑھ گئی، الحمدللہ کافی کثیر آبادی ہو گئی، اور ایک صورت ابھی سامنے آئی ہے کہ مسجد کے لیے زمین لی جائے۔ تو میں آپ تمامی خواتین و حضرات سے گزارش کروں گا کہ اس زمین کو لینے میں آپ لوگ حصے دار بن جائیں گے، حیثیت سے کم نہیں، حیثیت سے زیادہ کر کے لے لو۔ یہ موقع بہت بار بار نہیں ملتا ہے اللہ کے گھر کی تعمیر میں۔ آپ سب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس کام میں دیر مت کیجیے اور جلد سے جلد مسجد کی اس زمین کو لینے کی آپ لوگ کوشش کیجیے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میری اس گزارش اور اس دعا کو آپ تمام افراد ضرور قبول کریں گے۔ ایک بہت کم کھائیں گے لیکن مسجد بنائیں گے، ہے نا بھائی؟ بولو آپ لوگ وعدہ کرتے ہو؟ انشاءاللہ کم نہیں ہوگا، اللہ تمہاری روزی میں برکت دے دے گا۔ نیت کر کے تو دیکھو، یہ مت سوچو کہ کم ملے گا، تم یہ سوچو کہ میں کم کھاؤں گا لیکن اللہ کا گھر بناؤں گا۔ یہ تمہاری نیت ہے کہ میں کم کھاؤں گا، اللہ کا گھر بناؤں گا، لیکن تمہاری نسلیں محتاج نہیں رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ بات سمجھے نا؟ تم کم کی بات کرتے ہو، اللہ تعالیٰ رزق کے دہانے کھول دے گا، محتاجی ختم ہو جائے گی، ہے نا؟ جب مسجد بنتی ہے، یہ مسجد جو ہے اپنے پڑوسیوں کے لیے مومن ہوتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتی ہے کہ اللہ ان مومنوں نے مجھے جزا دے دی ہے، اللہ انہیں کبھی بھوکا مت رکھنا۔ یہ مسجد دعا کرتی ہے۔ اے مسلمانوں، آپ سب سے کہنا ہے کہ اس میں آپ سب اپنی تمام تر کوششیں کر ڈالیے، جائز طریقے سے، ناجائز نہیں، اور مسجد کا یہ کام جو ہونا بہت ضرورت ہے۔ آ چکے ہیں، دیکھا آپ کی مسجد بہت تنگ پڑ جاتی ہے، چھوٹی ہو جاتی ہے جب مسلمان جمع ہو جاتے ہیں، اور آنے والے دور میں پھر جنریشن اور بڑھے گی، آبادی بڑھے گی، ہے نا؟ پہلے آپ لوگ طویلوں کے مکان میں رہتے تھے، ابھی آپ اسٹوری وائز رہ رہے ہیں، ایک ہی جگہ پہ 4 تلہ 5 تلہ، اب سب میں فیملی آ گئی ہے، تو اللہ کا گھر بھی تو ہونا چاہیے۔ بولیے بھائی، آپ لوگ تعریف کرتے ہیں؟ کتنے لوگ دینے کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ اٹھا کے بتائے گا۔ تو آپ سبھی لوگ جلد سے جلد، دیر مت کیجیے کل دیں گے پرسوں دیں گے، نہیں، جلد سے جلد۔ اگر پورا بستی کے مرد عورت سب تیار ہو گئے تو مہینہ چھوڑو، ایک دن کی بات ہے مسلمان، ایک دن کی بات ہے، صرف ایک دن کی حصہ لے لو تو خدا کہتا ہوں ایک دن کے حصے میں جتنی ضرورت ہے وہ ضرور پوری ہو جائے گی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق عطا، اور آپ سب کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ حضور اشرف الاولیاء کے لگائے ہوئے چمن کی طرف بھی آپ کا دھیان ہے، آپ سے جو بن پڑتا ہے آپ کرتے ہیں۔ آپ نے ابھی تک جو کیا اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو عطا فرمائے۔ بولیے کہیں آپ لوگوں کے اوپر بوجھا تو نہیں بن گیا ہے؟ اس کو جاری رکھنا چاہیے کہ بند کر دیں؟ تھک تو نہیں گئے ہو نا جی بھائی؟ اگر تھک گئے ہو تو بتاؤ تو اسٹاپ کر دیں۔ جب تم لوگ لاک ڈاؤن میں نہیں تھکے تو اب کیا تھکو گے؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان، اس کا کرم ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ